جب حکم آ گیا نا تو آپ نے اپنی امانتوں کو جمع فرمایا، حضرت علی کو بلایا، آپ نے فرمایا علی یہ امانتیں تم نے ان کی حفاظت کرنی ہے اور امانتیں صبح واپس کر کے مدینہ پاک میرے پاس آ جانا ہے۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں میں نے ساری امانتوں کو جمع کیا، حضور سورہ یاسین پڑھتے ہوئے چلے گئے اور سیدنا صدیق اکبر کو لے کر آپ نے ہجرت فرمائی، اور اس کے بعد میں چادر لی اور میں آرام کے ساتھ سو گیا۔ اب باہر کفار کو پتہ ہے کہ اندر اللہ کے رسول سوئے ہوئے ہیں۔ حضرت علی اس بات میں بے فکر ہیں کہ اللہ کے رسول نکل گئے ہیں۔ یہ عاشق اور معشوق اور محب اور محبوب کا ایک کہانی ہے۔ اب جو میں نے آیا کریمہ پڑھی ہے نا، اس میں اس کے بارے میں بعد میں یہ جب عالم ہو گیا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ جب بستر پہ لیٹ گئے نا بے فکر ہو کے، کہتے ہیں کہ جب اپنے شیخ کی اپنے استاد کی ذمہ داری پوری کریں نا تو بے فکر ہو جائیں، جب اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے نکلیں تو بے فکر ہو جائیں، آپ اللہ کے ذمے میں ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسی رات اللہ پاک نے نا حضرت جبرائیل حضرت میکائیل کو ان کو بھائی بھائی بنایا ہے، اور حضرت اسرائیل اور حضرت اسرافیل ان کو بھائی بھائی بنایا ہے۔ تو حضرت جبرائیل حضرت اسرافیل کو بلایا، فرمایا اے میرے فرشتوں میں نے تم کو بھائی بھائی بنایا ہے، کیا تم ایک دوسرے کے لیے جان دے سکتے ہو؟ تو سب نے کہا یا رب العالمین ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے جان دے دیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ فرمایا جاؤ مکہ میں جاؤ، ایک اللہ کے بندے نے جس کا نام علی ہے اس نے اپنے نبی کے لیے اپنی جان کا سودا کر دیا، ان کی جا کے حفاظت کرو۔ تم تو ایک دوسرے کے لیے ایسا نہیں کر سکتے، لیکن اس نے ایسا کر دیا ہے جس کو لوگ حیدر کرار کہتے ہیں، اپنی جان داؤ پر لگا دی ہے، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ حدیث پاک میں آتے ہیں سرہانے کی طرف حضرت جبرائیل کھڑے ہو گئے، پاؤں کی طرف حضرت اسرافیل کھڑے ہو گئے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے جو اللہ اس کے رسول کے لیے سو جاتا ہے، جو اللہ اس کے رسول کے لیے اپنی ذات کو وقف کر دیتا ہے، فرشتے اس کی چار دیواری کا پہرا دیتے ہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ تو فرمایا کہ ساری رات اب سو رہے، امانتیں واپس کی، صبح جب مدینہ پاک پہنچے نا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیا کریمہ بھیجی جو میں نے پڑھی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ اے محبوب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی جان کو فروخت کر دیتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ وہ ہستی ہے جس نے اپنی جان کا سودا کر دیا ہے اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی شان تھی، عظمت تھی کہ جن کو بستر رسالت پر سونے کا شرف حاصل ہوا۔ میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کبھی صبح اٹھنے کا یقین ہوا کہ آپ صبح اٹھیں گے؟ صبح کا کیا پتہ بندے نے اٹھنا کہ نہیں اٹھنا؟ فرمایا ہاں ایک رات ایسی تھی مجھے یقین تھا کہ میں صبح اٹھوں گا، جب زبان مصطفیٰ نے فرمایا کہ علی صبح اٹھ کے امانتیں واپس کر کے مدینہ مجھ سے آ ملنا، مجھے یقین تھا کہ میں صبح اٹھوں گا بھی، امانتیں بھی واپس ہوں گی اور مدینہ بھی پہنچ جاؤں گا۔ تو فرمایا مدینہ پاک پہنچو، اللہ پاک نے فرمایا محبوب وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ یہ وہ ہستی ہے جس نے اپنی جان کو فروخت کر دیا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اب حضور جب وہاں پہنچے تو آپ نے ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا، اس کو تو فرماتے ہیں جب سارے بھائی بھائی بن گئے نا تو حضرت علی اکیلے بیٹھے رہے۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میرا بھائی کسی کو نہیں بنایا، اب شرف دیکھیں، آپ کی عظمت دیکھیں، آپ کی شان دیکھیں۔ آپ نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی المرتضیٰ تو دنیا میں میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، اور تیری نسبت غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا تیری نسبت میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کے تھی، وہ دونوں نبی تھے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں، ورنہ بھائی تو اسی طرح ہے جس طرح وہ بھائی تھے۔ یہ شرف حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔